دوستو، کہتے ہیں کہ انسان کو جب دولت اور طاقت ملتی ہے تو سب سے پہلے اس کا لہجہ بدلتا ہے اور پھر اس کی نیت۔ تخت کے سائے میں بیٹھنے والے اکثر اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، لیکن تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جو ایک معمولی فقیر سے سلطنت کا سب سے طاقتور وزیر تو بن گیا، لیکن اس کے سینے میں ایک ایسا راز دفن تھا جس نے خود بادشاہ کی نیندیں اڑا دی۔ ایک ایسا راز جسے وہ دنیا والوں سے چھپا کر ایک تاریک کمرے میں رکھتا تھا۔ اس کمرے میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ درباریوں کا ماننا تھا کہ وہاں سلطنت کا لوٹا ہوا خزانہ ہے۔ آخر اس بند کمرے میں کیا تھا؟ جب بادشاہ نے خود اس کمرے کا دروازہ توڑا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے تلوار کیوں گر گئی، یہ کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بغداد کے تخت پر ایک نہایت جاہ و جلال والا بادشاہ مسند نشین تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے شہزادے، جنگجو اور خاندانی رئیس موجود تھے، لیکن بادشاہ کا سب سے قریبی، سب سے خاص اور سب سے عقل مند وزیر کوئی اور نہیں بلکہ حسن نامی ایک فقیر تھا۔ حسن کوئی خاندانی رئیس نہیں تھا۔ کئی سال پہلے بادشاہ کو وہ ایک سرد رات میں سڑک کے کنارے بھوکا اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملا تھا۔ بادشاہ کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی اور ذہانت دکھی تھی۔ بادشاہ اسے محل لے آیا۔ حسن نے اپنی محنت، ایمانداری اور وفاداری سے اتنی تیزی سے ترقی کی کہ آج وہ سلطنت کا وزیر اعظم تھا، لیکن جہاں کامیابی ہوتی ہے وہاں حسد بھی جنم لیتا ہے۔ محل کے پرانے خاندانی درباری جو سونے اور ریشم سے لدے رہتے تھے، ایک معمولی سڑک چھاپ فقیر کو اپنے اوپر حکمرانی کرتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ ہر وقت حسن کو گرانے کی سازشیں کرتے تھے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے اور ایک دن انہیں وہ موقع مل ہی گیا۔ درباریوں نے نوٹ کیا کہ وزیر حسن کے عالیشان محل کے آخری حصے میں ایک پرانا سا کمرہ ہے جس پر ہمیشہ ایک بھاری تالا لگا رہتا ہے۔ حسن ہر جمعے کی رات تنہا اس کمرے کی طرف جاتا ہے، دروازہ کھول کر اندر جاتا ہے، اسے اندر سے لاک کرتا ہے اور گھنٹوں وہاں گزارتا ہے۔ اس کمرے کے قریب کسی محافظ یا نوکر کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سازشی درباریوں نے ایک کہانی گھڑی اور سیدھے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ سلامت، آپ جسے اپنا سب سے وفادار سمجھتے ہیں وہ دراصل ایک غدار ہے۔ حسن نے آپ کے شاہی خزانے میں خیانت شروع کر دی ہے۔ وہ ہر ہفتے قیمتی ہیرے، جواہرات اور سونا چرا کر اپنے محل کے اس پر اسرار بند کمرے میں چھپا رہا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو جا کر خود دیکھ لیجئے۔ بادشاہ کو پہلے تو یقین نہیں آیا، لیکن جب مسلسل کئی درباریوں نے قسمیں کھا کر یہ بات کہی تو بادشاہ کے دل میں بھی شک کا زہر گھل گیا۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہے۔ شک ایک ایسا بیج ہے جو دل میں گر جائے تو بڑے بڑے رشتوں کے درخت کھوکھلے کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ آج رات اچانک بغیر بتائے حسن کے محل پر چھاپا مارے گا۔ جمعے کی رات تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ بادشاہ اپنے چند خاص اور مسلح سپاہیوں اور ان سازشی درباریوں کے ساتھ حسن کے محل پہنچ گیا۔ کسی نوکر کو ہلنے کی اجازت نہیں تھی۔ بادشاہ سیدھا اس آخری حصے کی طرف بڑھا جہاں وہ پر اسرار کمرہ تھا، اور واقعی حسن اسی کمرے کے اندر تھا اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ درباریوں کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی کہ آج حسن کا سر قلم ہوگا۔ بادشاہ نے غصے سے دروازہ پیٹا۔ حسن، دروازہ کھولو، تمہارا بادشاہ باہر کھڑا ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد تالے کے کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا۔ حسن سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ بادشاہ نے اسے دھکا دیا اور تلوار نکال کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ سازشی درباری بھی پیچھے پیچھے آئے۔ وہ سب توقع کر رہے تھے کہ اندر سونے کے پہاڑ ہوں گے، ہیروں سے بھرے صندوق ہوں گے، لیکن جب اندر جلتی ہوئی مشعل کی روشنی پڑی تو سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہاں نہ کوئی سونا تھا نہ کوئی چاندی۔ کمرے کے بیچ میں صرف ایک پرانا سا لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ بادشاہ آہستہ آہستہ اس صندوق کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی تلوار کی نوک سے صندوق کا ڈھکن کھولا۔ اندر ایک پرانا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا
पैबंद लगा लिबास और एक जोड़ी टूटे हुए जूते रखे थे। बादशाह की तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने हैरत से मुड़कर हसन की तरफ देखा जो अब घुटनों के बल बैठा रो रहा था। ये सब क्या है हसन? बादशाह की आवाज कांप रही थी। ये फटे पुराने कपड़े तुमने इस संदूक में क्यों छुपा रखे हैं? तुम यहाँ घंटों क्या करते हो? हसन ने हाथ जोड़कर रोते हुए जवाब दिया, मेरे आका, जब मैं इस महल में आया था तो मेरे पास सिर्फ यही लिबास था। आपने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, मुझे रेशम पहनाया, हीरे जवाहरात दिए, लेकिन इंसान बहुत कमज़ोर है। मुझे डर था कि ये ताकत, ये दौलत मेरे दिमाग को ख़राब न कर दे, मुझे गुरूर ना आ जाए। इसलिए मैं हर हफ्ते इस बंद कमरे में आता हूँ, ये शाही लिबास उतार कर अपने ये पुराने फटे हुए कपड़े पहनता हूँ, आईने के सामने खड़ा होकर खुद को याद दिलाता हूँ कि ऐ हसन, तेरी असल औकात यही है। तू एक फ़कीर था, जो कुछ तेरे पास है ये तेरा कमाल नहीं, तेरे रब का करम और तेरे बादशाह की अता है। मैं यहाँ सिर्फ अपना गुरूर तोड़ने आता हूँ मेरे आका, ताकि मैं कभी वो दिन न भूलूं जब मैं एक एक नवाले को तरसता था। उस दिन बादशाह के साथ साथ साजिशी दरबारियों की आंखों से भी आंसू बह निकले। बादशाह ने आगे बढ़कर हसन को गले लगा लिया और अगले दिन उसे अपनी आधी सल्तनत का मुख्तार बना दिया। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज हम थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी शोहरत या कोई बड़ी नौकरी पाकर ज़मीन पर अकड़ कर चलने लगते हैं। हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो कल हमारे साथ थे। हम अपना माजी भूल जाते हैं। याद रखिए, दरख्त जितना फलदार होता है उतना ही झुका हुआ होता है। अपने माजी और अपनी औकात को हमेशा याद रखें। जिस इंसान के दिल में आजिज़ी होती है, अल्लाह उसे कभी नहीं गिरने देता। अगर ये कहानी आपके दिल के किसी तार को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।